فضا میں بے یقینی کی گھنٹی بج چکی ہے، طاقت کے توازن میں لرزہ طاری ہے اور واشنگٹن کے ایوانوں میں بے چینی کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں۔ ایران نے ایک بار پھر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، نہ دباؤ قبول ہوگا نہ دھمکیوں کا خوف رہے گا۔ چین اور روس کی حمایت کے ساتھ تہران کی للکار اب پہلے سے زیادہ گونجدار ہو چکی ہے اور امریکہ سمیت اس کے ہواریوں پر ایک ہیبت طاری ہے۔ اب فیصلے کی گھڑی قریب ہے۔ طاقت کے وہ مراکز جو ایران کو جھکانے آئے تھے خود بے بسی کی تصویر بن چکے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک اجلاس چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہوا، جہاں چین، روس اور ایران کے اعلیٰ سفارتکاروں نے ایران کے جوہری پروگرام اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ مشترکہ بیان میں ایران پر عائد غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا اور تہران کے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے حق کی حمایت کی گئی۔ یہ اجلاس ایسے وقت میں منعقد ہوا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے ساتھ ہی عسکری کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے۔ چین، روس اور ایران نے تمام فریقین کو زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کی جڑ پر توجہ مرکوز کریں، بجائے اس کے کہ پابندیوں، دباؤ یا عسکری دھمکیوں کا سہارا لیا جا سکے۔ چینی نائب وزیر خارجہ مایا شاؤ اور ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی اور روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے اجلاس میں شرکت کی اور تینوں ممالک نے واضح کیا کہ مذاکرات کو باہمی احترام کی بنیاد پر آگے بڑھایا جانا چاہیے اور ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچائے۔ چین اور روس نے ایران کے اس عزم کا خیر مقدم کیا کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے ہے اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ انہوں نے ایران کی NPT یعنی عدم پھیلاؤ معاہدے اور حفاظتی اقدامات کے تحت کیے گئے وعدوں کی پاسداری کو بھی سراہا۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ایران کے پرامن جوہری توانائی کے حق کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔ ایران کو مغربی ممالک کی جانب سے جوہری سرگرمیوں اور دیگر امور پر طویل عرصے سے پابندیوں کا سامنا ہے، جن میں حالیہ اقدامات جمعرات کو نافذ کیے گئے۔ جنوری میں نئی امریکی انتظامیہ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے واشنگٹن نے ایران پر زیادہ سخت دباؤ ڈالا اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی دوبارہ نافذ کر دی گئی، جو اسلامی جمہوریہ ایران کو نشانہ بنانے کی ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے۔ نئی پابندیوں کے اعلان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے انکشاف کیا کہ اماراتی صدر کے مشیر انور کرکاش نے امریکی صدر کا ایک خط ایرانی حکام تک پہنچایا۔ عراقچی نے کہا کہ ایران امریکہ سے مذاکرات اسی وقت کرے گا جب بات چیت بغیر کسی دباؤ یا دھمکی کے ہوگی۔ یہ واضح ہے کہ 2015 میں ایران نے 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا تھا، لیکن 2018 میں امریکہ نے یک طرفہ طور پر اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور دوبارہ پابندی عائد کر دی، جس کے باعث معاہدے کا مستقبل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گیا۔ یہ تو تھا دو طاقتوں کے ساتھ مل کے اپنے عزم کا اظہار کرنا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں بیٹھ کے ایک بڑا دبنگ پیغام دیا گیا اور اسے پیغام کی بجائے اگر دھمکی کہا جائے تو یہ زیادہ مناسب الفاظ ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر سعید ایروانی نے امریکہ پہ شدید تنقید کرتے ہوئے اس اجلاس میں کہا کہ مس پریزیڈنٹ، سلامتی کونسل میں عدم پھیلاؤ، نان پروفیلیشن اور مسئلہ اٹھا کر اسے سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ امریکہ کی ایران کے خلاف معاشی جنگ تیز کرنے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ 12 مارچ کو نیو یارک میں ہونے والے سلامتی کونسل کے نجی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ایروانی نے کہا کہ یہ اجلاس بلا وجہ مداخلت کے مترادف ہے، کیونکہ ایران اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے درمیان تعاون مثبت انداز میں جاری ہے۔ اپنی تقریر میں وہ کیا کہتے ہیں، پورا متن سناؤں گا، ایک ایک لفظ کے اوپر دھیان دیں کہ کیا پیغام دیا ہے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس دراصل سیاسی مقصد کے لیے بلایا گیا اور اس کا حقیقی مقصد عدم پھیلاؤ پر جائز بحث نہیں ہے، بلکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو مخصوص ایجنڈے کے لیے استعمال کرنا ہے، جو ایک خطرناک روایت قائم کرے گا اور کونسل کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا۔ ایروانی نے کہا کہ جو معاملات اس اجلاس میں اٹھائے گئے وہ مکمل طور پر تکنیکی نوعیت کے ہیں اور صرف جوہری توانائی ایجنسی کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسائل پہلے ہی ویانا کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں زیر بحث آ چکے ہیں، لہٰذا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ان پر بات کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کو غیر قانونی اور ناکام قرار دیتے ہوئے اس اجلاس کو ایران کی جوہری توانائی کے ادارے کے ساتھ جاری مثبت مذاکرات میں غیر ضروری مداخلت قرار دیا۔ ایران کے سفیر نے ان ممالک کا شکریہ ادا کیا جو غیر جانبدار رہ کر صرف حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ دراصل یہی ممالک موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ نے 2018 میں جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پہ علیحدگی اختیار کر لی تھی، جو سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے دبنگ الفاظ میں کہا کہ اسی امریکہ نے
ایران پر غیر قانونی پابندیاں عائد کی اور ایرانی عوام کو سزا دی۔ اروانی نے کہا کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی جو کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے واشنگٹن کی خوشنودی کے لیے معاہدے پر عمل کرنے میں ناکام رہے، یہ حقائق ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اروانی مخاطب ہوتے ہیں کہ محترمہ صدر، آئیے اپنی یادداشت کو تازہ کریں۔ مئی 2018 میں امریکہ نے نہ صرف ایک قانونی طور پر تسلیم شدہ معاہدے سے علیحدگی اختیار کی جسے اس کونسل نے منظور کیا تھا، بلکہ اس نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 25 کی بھی خلاف ورزی کی، کیونکہ اس نے قرارداد 2231 پر عمل درآمد سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد امریکہ نے زبردستی اور دباؤ کی پالیسی اپنائی، دیگر ممالک پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس قرارداد کی خلاف ورزی کرے، اور اس کے ساتھ بعض یورپی ممالک نے اس غیر قانونی دباؤ کے خلاف مزاحمت کرنے کی بجائے امریکی پابندیوں کو نافذ کرنے میں اس کا ساتھ دیا۔ پہلے تو انہوں نے بالواسطہ طور پر ان پابندیوں پر عمل کیا اور بعد میں یک طرفہ طور پر ان پابندیوں میں توسیع کر دی، جو دراصل اکتوبر 2023 میں ختم ہونا تھی۔ برطانیہ نے اس سے بھی آگے بڑھ کر غیر قانونی یورپی یونین پابندیوں کو اپنی ملکی قانون سازی کا حصہ بنایا۔ یہ اقدامات بین الاقوامی ذمہ داریوں اور سفارتی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ اس کے برعکس ایران نے امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے بعد 1 سال تک اس صورتحال پہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جوہری معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا، بشمول اضافی پروٹوکول اور ترمیم شدہ کوڈ 3.1، اور اس بحران کے سفارتی حل کی ہر ممکن کوشش کی جو مغربی ممالک کی یک طرفہ پالیسیز کے باعث پیدا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ جب امریکہ نے معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تب بھی ایران نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون جاری رکھا، صرف اسی وقت جب تمام سفارتی راستے بند ہوئے۔ ایران نے مرحلہ وار اور قابل واپسی اقدامات اٹھائے جو مکمل طور پر جوہری معاہدے کے پیراگراف 26 کے تحت ہمارے حقوق کے مطابق تھے۔ ایرانی سفیر وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میں واضح کر دوں کہ ایران نے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ وہ ممالک خاص طور پہ امریکہ جنہوں نے اپنے وعدے توڑے اور موجودہ بحران کے مکمل طور پہ ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ 2020 میں ناکام ہونے والی پالیسی کو دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب امریکہ نے سلامتی کونسل کو اپنے یک طرفہ مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کوشش تب ناکام ہوئی تھی اور آج بھی ناکام ہوگی۔ ایک بار ناکام حکمت عملی کو دہرانے سے نتیجہ نہیں بدلے گا۔ وہ بولتے ہیں کہ محترمہ صدر، ایران کی جوہری سرگرمیاں مکمل طور پر پرامن ہیں اور ہم نے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، نہ ہی عدم پھیلاؤ کے معاہدے اور نہ ہی ہم نے حفاظتی معاہدوں یعنی سیف گارڈ کمٹمنٹس کی خلاف ورزی کی۔ جو ممالک اس کے برعکس دعوے کر رہے ہیں وہ در حقیقت کو توڑ مروڑ کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایران کی NPT قانونی طور پر یہ بات واضح کرتی ہے کہ یورینیم افزودگی کی سطح پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ جو واحد پابندیاں موجود تھیں وہ صرف جوہری معاہدے میں شامل تھیں جسے امریکہ نے خود تباہ کیا۔ یہاں تک کہ آج بھی بعض شکوں کی معطلی کے باوجود ایران کا جوہری پروگرام مسلسل بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی نگرانی میں ہے، اور ایجنسی کے اپنے بیانات کے مطابق ایران کا جوہری پروگرام دنیا کا سب سے زیادہ معائنہ کیا جانے والا پروگرام ہے۔ کسی اور ملک نے خود کو اس قدر جانچ پڑتال کے لیے پیش نہیں کیا، پھر بھی یہ کونسل ایسے معاملے میں الجھا دی گئی جس کی کوئی قانونی یا تکنیکی بنیاد نہیں ہے۔ پھر وہ بولتے ہیں کہ محترمہ صدر، یہ نہایت حیران کن ہے کہ جو ملک اس مہم کی قیادت کر رہا ہے یعنی امریکہ، وہ خود قرارداد 2231 کی سب سے بڑی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ امریکہ نے اپنی سرکاری دستاویزات میں کھلے عام اعلان کیا کہ وہ سلامتی کونسل کو ایران کے خلاف معاشی جنگ تیز کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اور یہ ایک نہایت خطرناک عمل ہے۔ انہوں نے کہا ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے تمام ذمہ دار اراکین سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سیاسی کھیل کا حصہ نہ بنے۔ سلامتی کونسل کو ان ممالک کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننا چاہیے جو خود اس کی قراردادوں کو پامال کرتے ہیں اور دوسروں سے ان کی پاسداری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قرارداد 2231 کو اس کے مطابق نافذ کیا جانا چاہیے اور یہ اپنے مقررہ وقت پر ختم ہونی چاہیے جیسا کہ اس کے متن میں واضح طور پہ درج ہے۔ وہ پھر بولتے ہیں کہ محترمہ صدر، ایران عدم پھیلاؤ کے معاہدے اور جامع حفاظتی معاہدے یعنی کمپریہنسو سیف گارڈز ایگریمنٹ کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے، مگر ہم تکنیکی معاملات کی سیاسی رنگ میں پیشکش کو مسترد کرتے ہیں۔ بعض ممالک جوہری توانائی ایجنسی پر دباؤ ڈال کر اسے سیاسی طور پہ متعصب مواقف اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ ایجنسی کی آزادی کو سیاسی دباؤ سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور ان کا میں بالکل واضح کر دوں، ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پہ پرامن ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ ہمارا دفاعی نظریہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم وسیع تباہی کے ہتھیاروں بشمول جوہری ہتھیاروں کو مجرمانہ، غیر انسانی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن پرامن جوہری توانائی کا استعمال ہمارا حق ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ ساتھ ہی کہا کہ ایران ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ جوہری مسئلے اور پابندی کے حل کے لیے یہی واحد راستہ ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض ممالک دھمکیوں، دباؤ اور معاشی جنگ کے ذریعے ایران کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی سفارتکاری کے لیے ہم پرعزم ہیں اور
اس نے 3 یورپی ممالک کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں. ان مذاکرات کا چوتھا جو دور ہے وہ فروری کو جنیوا میں ہوا تھا، جہاں فریقین نے جوہری مسائل اور پابندیوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا تھا اور سفارتی حل کے عزم کا اعادہ کیا تھا. اس کے علاوہ ایران جوہری معاہدے کے دیگر اہم رکن ممالک روس اور چین کے ساتھ مسلسل مشاورت اور مذاکرات میں مصروف ہے. ایران، روس اور چین کے نائب وزرائے خارجہ کے درمیان سہ فریقی اجلاس جو 14 مارچ کو بیجنگ میں ہوا اس کے اندر بھی موجود تھا، اور ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایران کسی دباؤ میں مذاکرات نہیں کرے گا، کسی دھمکی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. اور یہ دھمکی تھی جو ان کی طرف سے دے گئے کہ کسی زبردستی مسلط کیے گئے معاہدے کو قبول نہیں کیا جائے گا. سفارتکاری باہمی احترام پر مبنی ہونی چاہیے، نہ کہ دباؤ اور بلیک میلنگ پہ. وہ کہتے ہیں محترمہ صدر، کونسل کے معزز اراکین، موجودہ بحران کی تمام تر ذمہ داری ان ممالک پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کی. اگر کسی بھی مثبت پیش رفت کا آغاز کرنا ہے تو اس کا پہلا قدم ان ممالک کو جواب دہ ٹھہرانا ہوگا جنہوں نے معاہدے سے روگردانی کی، غیر قانونی پابندیاں عائد کی اور بار بار سفارتکاری کو نقصان پہنچایا. کہا گیا کہ ایران اپنے حقوق کا دفاع جاری رکھے گا، دباؤ کے خلاف ڈٹا رہے گا اور اس کونسل سے مطالبہ کرتا رہے گا کہ وہ ان اصولوں کی پاسداری کرے جن کے تحفظ کے لیے اسے قائم کیا گیا تھا. اور بعد میں ایرانی سفیر نے شکریہ کے ساتھ اپنے خطاب کو اختتام پذیر کیا. اب یہ وہ موقع ہے جہاں پہ ایران، روس اور چین مل کر دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں، اور ایرانی سفیر جو ہیں وہ اقوام متحدہ میں ان طاقتوں کو للکار رہے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کی روگردانی کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان طاقتوں کو جواب دینا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر طاقت کا یہ کھیل جو ہے، یا یہ جو شطرنج ہے، اس میں کون سے مہرے آگے پیچھے ہوتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.